بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کے آثار و ثمرات۔ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اس حدیث میں ایمان کے اصل مقام تک پہنچنے اور اس کی خاص برکات حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی خود غرضی سے پاک ہو اور اس کے دل میں اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے ایسی ہی خیر خواہی ہو اور نعمت اور بھلائی ہو اور بہتری ہو جو وہ اپنے لیے چاہے، وہی دوسروں کے لیے چاہے۔ جو بات اور جو حال وہ اپنے لیے پسند نہ کرے اسے کسی دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ شارحین نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں اور اس جیسی دیگر احادیث میں ایمان کی قطعی نفی مراد نہیں بلکہ کمال کی نفی مقصود ہے۔ تربیت و نصیحت جو ان احادیث کا مقصود ہے اس کے لیے بہتر یہی طرز بیان مناسب اور بہتر ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن افضل الایمان قال ان تحب للہ وتبغض للہ وتعمل لسانک فی ذکر اللہ۔ قال وماذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ قال وان تحب للناس ما تحب لنفسک وتکرہ لهم ما تکرہ لنفسک۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ایمان کے متعلق سوال کیا۔ پوچھا کہ ایمان کا افضل درجہ کیا ہے اور وہ کون سے ایمان و اخلاق ہیں جن کے ذریعے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس اللہ ہی کے لیے کسی سے تمہاری محبت ہو اور اللہ ہی کے واسطے بغض و عداوت ہو، اور دوسرے یہ کہ اپنی زبان کو تم اللہ کی یاد میں لگائے رکھو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اور کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ کہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور ان کے لیے بھی ان چیزوں کو ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ رواہ احمد۔ اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود غرضی سے پاکی کو ایمان کا افضل درجہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کی اور اللہ ہی کے لیے دیا اور اللہ ہی کے واسطے منع کیا اور نہ دیا تو اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ رواہ ابو داؤد۔ یہ حدیث پاک ایک ایسے بندے کا حال بیان کر رہی ہے جس کے متعلق مع اللہ اور عبدیت کاملہ کی یہ کیفیت ہے کہ اس نے تمام اپنی حرکات و سکنات اور اپنے جذبات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیا ہے۔ وہ جس سے تعلق جوڑتا ہے اللہ ہی کی رضا کے لیے جوڑتا ہے، اور جس سے توڑتا ہے اللہ ہی کی رضا کے لیے توڑتا ہے۔ جس کو دیتا ہے اللہ کے لیے دیتا ہے، اور جس کو دینے سے ہاتھ روکتا ہے اللہ کے لیے روکتا ہے،
اس کے قلبی رجحانات اور جذبات، اس کے ظاہری افعال و حرکات سب اللہ کے لیے ہیں۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے ایمان میں درجہ کمال حاصل کر لیا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جو کوئی تم میں سے برائی کو دیکھے تو لازم ہے کہ اگر طاقت رکھتا ہو تو اپنے ہاتھ سے یعنی قوت سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے، اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر اپنی زبان سے ہی اس کو بدلنے کی کوشش کرے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل ہی میں اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ رواہ مسلم۔ اس حدیث مبارکہ میں ہر برائی اور شرارت کو روکنے اور اس کو بدل ڈالنے کی بقدر استطاعت سعی و کوشش کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کوشش کے 3 درجے بتائے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر طاقت اور اقتدار حاصل ہو تو اس برائی کو اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے روکے، اور اگر اقتدار اور طاقت نہیں ہے تو پھر زبانی افہام و تفہیم اور نصیحت سے برائی کو روکے اور اسے اچھائی میں بدلنے کی کوشش کرے، اور اگر یہ استطاعت بھی نہیں ہے تو پھر اس برائی کو اپنے دل میں برا جانے، اور اسے ایمان کا کمزور ترین درجہ بتایا گیا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص برائی کو اپنے دل میں بھی برا نہیں جانتا تو ممکنہ حد تک وہ بھی اس برائی میں ملوث ہو جائے گا، کیونکہ اسے وہ برائی نہیں لگ رہی۔ اس لیے برائی لگنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس سے روایت ہے کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا ہو اور اس میں یہ ارشاد نہ فرمایا ہو کہ جس میں امانت کی پاسداری نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس میں عہد کی پاسداری نہیں اس میں دین نہیں۔ رواہ البقیع فی سنن الکبریٰ۔ یہ حدیث مبارکہ خبردار کر رہی ہے کہ امانت داری اور عہد کی پابندی کا کسی آدمی سے تعلق نہیں، بلکہ جس کے اندر ایمان ہے اس کے اندر یہ شرائط لازمی ہوگی۔ تو اگر ہمارے اندر یہ احادیث میں بتلائی کی شرائط ہیں تو ہم ایمان کے درجہ کامل پر ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے۔ آمین۔